السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ذیل قرطاس کے فورم سے بات کریں گے کراچی میں مقیم چترالی مزدوروں کی، جو دن رات سخت محنت کر کے اپنے خاندان والوں کا پیٹ پالتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں تال بہت بندہ مزدور کے آیام، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ گزشتہ روز ایک خبر نشر ہوئی تھی کہ کراچی میں مقیم چترالی مزدور جو کورنگی میل ایریا میں مچھلی کے جو فیکٹری ہے ان میں کام کرتے ہیں، وہاں پر بہت سخت قسم کی مزدوری ہے، بہت ہی ہارڈ لیبر ہے۔ وہ دوران مزدوری وہ کام کرتے ہوئے ایک بندہ جو نا پھسل کے ایک مزدور نیچے مچھلی کے تالاب میں گر گیا، تو اس کو بچاتے 3 مزدور اور گر گئے، اس طرح 4 مزدور جو نا جان کی بازی ہار گئے۔ وہاں کے ساتھی جو مزدور تھے انہوں نے نکال کے وہاں پر مقامی اسپتال پہنچایا۔ اسپتال کے بعد انہوں نے ایڈی سردخانے میں شفٹ کیا گیا، اور اب تک اس سرمایہ دار کی طرف سے ان کو کسی طرح کی کمپنسیٹ یا کہ پوسٹ مارٹم وغیرہ کرنے کی ضمانت نہیں کی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک رپورٹ ہمیں ملی ہے ایڈی سردخانے کے ایک ملازم کی، سنیے انہی کی زبان میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک المیہ ہے اس معاشرے کا، یہ 3 مزدور غریب مزدور چترال کے جو روزی کمانے آئے، 2 وقت کی روٹی کمانے آئے، اس وقت ان کی میتیں، یہ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، ان کی میتیں لاوارث یہاں پڑی ہیں اور کوئی ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مالک اس کو، فیکٹری مالکان ان کو اپنا را مٹیریل سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں 2 طبقے ہیں، ایک امیر، ایک غریب، ایک ظالم، ایک مظلوم، ایک مالک، ایک مزدور۔ اور آج یہ مزدور ہے کہ ان کی پوسٹ مارٹم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور آج انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان ان کی وارث ہے۔ جب تک ان کے برسا نہیں آتے ہم کھڑے، وہ ایسے ہی فیکٹری والے ان کو لیتے 1,50,000 دے کے گھر بھجواتے اور دوبارہ 40 لوگ آ جاتے، 4 مر گئے، 40 اور آ جاتے۔ یہ المیہ ہے کہ ان کو فیکٹری والے بڑے لوگ ہیں، ابھی تک پوسٹ مارٹم رکوایا ہوا انہوں نے، میں دیکھتا ہوں کیسے رکواتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم بھی ہوگا، کیس بھی داخل ہوگا۔ یہ تھے ایڈی سردخانے کے ملازم جو اس واقعے کے بعد کے احوال پر سرسری جائزہ لے رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد چترالی مزدوروں کے سوگواران نے MNA چترال مولانا عبدالاکبر چترالی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اکابرین، جن میں پاکستان تحریک انصاف، جن کا گورنر سندھ میں ہے اسرار الدین صبور اور عبداللطیف، اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کے ضلع صدر جناب سلیم خان سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ جلد از جلد ان مزدوروں کی دادرسی کے لیے کردار ادا کریں، اور جو ہلاک شدگان کے لواحقین ہیں ان کی کمپنسیشن کے لیے جلد از جلد اقدامات کریں۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں چترال کے نمائندہ جناب عبدالاکبر چترالی سے اپیل کیے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں اس واقعے پر جلد از جلد آواز اٹھائیں اور سندھ حکومت کو اقدامات کرنے کا پابند بنائیں۔ انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ان مزدوروں میں سے 2 مزدوروں کے بچے اور بال بچے کراچی میں مقیم ہیں، انہوں نے چترال شفٹ کرنے کا اب تک کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے۔ امید ہے ہمارے نمائندگان اس واقعے کو سیریس لیتے ہوئے جلد از جلد کارروائی کریں گے اور سندھ حکومت پر دباؤ ڈال کر ان مزدوروں کے لواحقین کو کمپنسیٹ کرنے میں کردار ادا کریں گے، اور جو باقی بچے ہوئے مزدور ہیں ان کی زندگی کو لاحق خطرات سے نجات دلانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت شروع سے لے کے اب تک تقریباً 82 چترالی مزدور کورنگی کے مختلف حادثات میں ہلاک ہو چکے ہیں، مگر اب تک کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ امید ہے اب اس مسئلے کا کوئی دائمی حل نکالا جائے گا۔